جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور بھی عجیب و غریب باتیں آتے، لیکن میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف آپ کے سامنے اب وہ چیز میں بتانا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے کام کی چیز ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کس طرح ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا کو کس طرح چھوڑا۔ آپ کو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور یہ روایت بھی میں آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک مرتبہ ہم ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ تھوڑی دیر میں فاطمہ آتی ہے، اللہ کے رسول فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں، فاطمہ رونے لگتی ہے، اللہ کے رسول پھر فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہتے، فاطمہ ہنسنے لگتی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے کیا بات کہی کہ پہلے فاطمہ رو پڑی، پھر اللہ کے رسول نے کیا بات کہی کہ فاطمہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے پوچھا تو فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ بیٹی کچھ دن کے اندر میں تمہیں تنہا چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں گا، کچھ دن میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فاطمہ فرماتی اس پر مجھے رونا آ گیا اور ہنسنا اس پر آیا کہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹی فکر مت کرنا، کچھ ہی دن کے بعد تو میرے پاس واپس پہنچنے والی ہے، کچھ ہی دن کے بعد میری اور میری ملاقات پھر ہونے والی۔ اس پر مجھے ہنسنا آیا۔ یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی، اور وفات کا منظر بڑا عجیب و غریب ہے میرے بھائیو۔ اللہ سننے سے زیادہ ایک ایک بات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فجر کا وقت تھا، وہ دن تھا جو غم سے بھرا ہوا دن تھا، وہ فجر کا وقت تھا۔ حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک عجیب و غریب حال ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں ہے، چکی کو پیس رہی ہے، قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے اور کہیں پر کپڑے دھونے کے لیے تیار کیے جا رہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی نماز پڑھ کے گھر میں تشریف لاتے، حضرت علی نماز پڑھ کے گھر میں آتے تو گھر کا ماحول عجیب و غریب دیکھتے ہیں۔ آج علی کو معلوم ہے کہ آج فاطمہ نے روزہ رکھا ہے، حضرت علی دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ فاطمہ نے آج روزہ رکھا اور کہیں پر پانی گرم ہو رہا، کہیں پر کپڑے دھونے کے لیے تیار کیے جا رہے، کہیں چکی پیسی جا رہی اور حضرت فاطمہ رو رہی۔ حضرت علی آگے بڑھتے اپنی بیوی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ میری سمجھ میں نہیں آتا، کبھی تم نے ایسا نہیں کیا کہ آج صبح ہی صبح تم نے چکی پیسنا شروع کیا، صبح ہی صبح تم نے پانی گرم کرنا شروع کیا، صبح ہی صبح تم نے کپڑے دھونے شروع کیے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ روایت میں ہے کہ فاطمہ رونے لگتی ہے، حضرت فاطمہ رونے لگتی۔ حضرت علی بار بار پوچھتے ہیں کہ فاطمہ میری سمجھ میں نہیں آتا، آج تم روزے سے ہو، تھوڑا بہت آرام کر لیتی، لیکن تم یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ صبح کا وقت ہے اور تم چکی بھی پیس رہی، کپڑے بھی دھونے کے لیے تیار، پانی بھی گرم ہو رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھتے، فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی، فاطمہ رونے لگتی۔ جب حضرت علی بہت پوچھتے ہیں تو فاطمہ دھاڑے مار کر روتی اور کہتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ رات کو خواب میں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، رات کو خواب میں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے رسول کسی چیز کو تلاش کر رہے، اللہ کے رسول کوئی چیز ڈھونڈ رہے۔ فاطمہ فرماتی ہے خواب میں نے میرے والد کو دیکھا، وہ کسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اے میرے والد تم کیا تلاش کرتے ہو؟ تو میرے والد نے کہا کہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں، بیٹی میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے وعدہ کیا بیٹی تم سحری مدینے میں کرنا، افطار تم میرے دسترخوان پر کر لینا، سحری تم مدینے میں کرنا، افطار میرے دسترخوان پر کر لینا۔ روایت میں علی جب یہ بات سنتے ہیں جانتے ہیں کہ نبی کا کام سچا ہوتا ہے، نبی جب خواب میں آتا ہے اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی، وہ جب زندہ تھا تب بھی ہر بات سچی کہی، وہ جب دنیا سے چلا گیا خواب میں ہر بات سچی کہتا۔ حضرت علی رونے لگتے، فاطمہ سے کہتے فاطمہ ایسا مت کہو، فاطمہ یہ مت کہو، ابھی تو رسول کا غم ہلکا نہیں ہوا، ہم تمہارے غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ ابھی تمہارے والد کا غم ہمارے دل سے نکلا نہیں، تم اتنا بڑا دھوکہ دے کر چلی جاؤ گی، تم دنیا سے چلی جاؤ گی، تمہارا غم کیسے برداشت کروں گا؟ روایت میں ہے فاطمہ ایک ہی جواب دیتی ہے، اے میرے شوہر اے علی جیسے میرے والد کی وفات پر صبر کیا تھا میری وفات کے اوپر بھی صبر کر لینا، میرے انتقال پر بھی صبر کر لینا۔ روایت میں ہے کہ علی اور فاطمہ کے درمیان یہ باتیں چل رہی، فاطمہ رو رہی، علی رو رہے
मासूम बच्चे घर के अंदर आते जिन्हें हसन और हुसैन कहा जाता। रिवायत में है कि हसन और हुसैन जब घर में दाखिल होते हैं, देखते हैं कि माँ भी आज रो रही, आज बाप भी रो रहा है, वो हसन और हुसैन रोने लगते। तो फातिमा कहती है, मेरे बेटे तुम यहाँ खड़े होकर रो मत, तुम मेरे वालिद की कब्र पर चले जाओ, वहाँ जाकर थोड़ी देर खड़े हो जाओ। वो दोनों हसन और हुसैन अपनी माँ का हुक्म मानकर वो मासूम बच्चे अपने नाना की कब्र पर जाते, रसूल की कब्र के ऊपर पहुँचते। तारीख में लिखा है रसूल की कब्र से आवाज आती है कि ए मेरे नवासो, ए हसन और हुसैन, आज अपनी माँ के पास खड़े रहो, मेरे पास तो कल भी खड़े हो सकते हो, लेकिन कल तुम्हारी माँ तुमसे जुदा हो जाए। मेरे भाइयों सोचो वो कैसा वक्त होगा। हसन और हुसैन को यह आवाज आती है कि मेरी माँ हमसे जुदा होने वाली। वो हसन और हुसैन तड़पते हुए वहां से निकलते, घर में आते तो वही मंजर देखते हैं कि अली रो रहे, फातिमा रो रही, वो दोनों मासूम बच्चे भी अब फिर बिलाने लगते। उस वक्त हजरत फातिमा दोनों बच्चों को गले लगाती है। वो माँ थी जिसने अपने बच्चे का हक अदा किया, अपने बच्चों को गले लगाती, आंसू को साफ करती और कहती है, बच्चे तुम जिंदगी में रहना, एक ही काम करना, खुदा और रसूल का कानून कभी मत तोड़ना। तुम जिंदगी में रहना, जैसे भी रहो, मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून को मत तोड़ना। रिवायत में है अब हजरत फातिमा को बुखार तेजी के साथ चढ़ने लगता। जब बुखार तेजी के साथ चढ़ता, हजरत फातिमा लेट जाती है और अपने शोहर को करीब करती, अली को करीब करती है, हसन और हुसैन अपने दोनों बच्चों को करीब करती है और अली को कहती है कि मैं तेरे सामने 3 वसीयत करूं। भाइयों कान खोल कर सुने, वो अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी की वसीयत है। 3 वसीयत करती है। सबसे पहले वसीयत करती अपने शोहर अली से, कहती है कि जिंदगी में जब से मेरे तुम्हारे साथ निकाह हुए, फातिमा कहती है कि अली जब से मेरे और तुम्हारे निकाह हुए, मालूम नहीं मेरी वजह से तुमको कितनी वक्त तकलीफ पहुंची होगी। मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी अपने शोहर से माफी मांगती है, अली से माफी मांगती है कि अली जब से मैं तुम्हारे निकाह में आई, मालूम नहीं न जाने मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा होगा, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी होगी। हजरत फातिमा कहती, अली मेरी मौत से पहले तू मुझे माफ कर दे। फातिमा कहती, अली मौत से पहले मुझे माफ कर दे। रिवायत के अंदर है अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगते और कहते हैं, या फातिमा अना रजुलुन मासूरुन, कहते हैं फातिमा तू मुझसे माफी मत मांग, माफी मैं मांगूंगा। जब से तू मेरे निकाह में आई तुझे 2 वक्त की रोटी खिला न सका, जब से तू मेरे निकाह में आई तुझे 2 वक्त की रोटी न दे सका, तू मुझे माफ कर दे। रिवायत के अंदर है फातिमा कहती, दूसरी वसीयत शुरू करती है, अपने शोहर से कहती है कि देखो मेरे पास तुम्हारा जितने चाहे निकाह कर लेना, तुम्हारा जिस औरत से इरादा हो जाए निकाह कर लेना, उसके साथ रहना, लेकिन अपने शोहर से अपने मासूम बच्चों की तरफ इशारा करके कहती कि देखो तुम किसी के साथ भी निकाह कर देना, लेकिन मेरे बेटे हसन और हुसैन की निगरानी करना। जब ये बालिग हो जाए, जब ये समझदार हो जाए, इनमें अकल आ जाए, फिर इनको खुदा के हवाले कर देना। ये दूसरी वसीयत थी। और तीसरी वसीयत मेरे भाइयों, हमारे बदन के बाल को खड़े करने वाली वसीयत, हजरत फातिमा अपने शोहर से कहती है कि शोहर जब मेरा इंतकाल हो जाए, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरे जनाजे में किसी को न बुलाना। हजरत फातिमा फरमाती, मेरे जनाजे में किसी को न बुलाना, तो अली तुम ही मेरे जनाजे की नमाज पढ़ना, तुम ही जाकर मुझे दफन कर देना, मेरे जनाजे में किसी को न बुलाना। तारीख में लिखा है कि जब फातिमा ये वसीयत करती है, अली अपनी जगह से खड़े हो जाते और हजरत अली कहते, फातिमा तुम अल्लाह के रसूल की बेटी हो, तुम्हारा जब इंतकाल होगा मैं मुहाजिरीन को बुलाऊंगा, मैं अंसार को बुलाऊंगा, पूरे मदीने में ऐलान करूंगा, सारे लोग तुम्हारे जनाजे में शरीक होंगे। फातिमा कहती है, नहीं अली मेरे जनाजे में किसी को न बुलाना, इसलिए कि जिस वक्त मैं जिंदा थी उस वक्त किसी ने मेरे बदन को देखा नहीं, मैं चाहती हूं कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को न देखे। मेरे भाइयों कैसा फातिमा का जज्बा। फरमाती जब जिंदा थी किसी मर्द ने मेरी बदन की तरफ निगाह नहीं उठाई, मेरे जिस्म की तरफ निगाह न उठाई। फातिमा कहती मैं चाहती हूँ दुनिया से चली जाओ फिर भी कोई मेरी तरफ निगाह न उठाए। रिवायत में है फातिमा कलमा पढ़ती है और इस दुनिया से रुखसत हो जाती। लिखा है तारीख में लिखा है कि जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो जाता, वो जनाजा जब घर से उठने वाला होता, अब 3 आदमी मौजूद है जनाजे को कंधा देने के लिए। एक अली का कंधा है, एक हसन का कंधा है, एक हुसैन का
کرتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ ایک صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری، وہ کسی طرح وہاں پر پہنچ جاتے۔ حضرت علی فرماتے خدا نے تجھے اس لیے بھیجا ہے، آج رسول کی بیٹی کا جنازہ ایک کندھا تیرے بھی کندھے پر ہوگا۔ روایت میں وہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو آگے کی طرف میں علی اور حسن ہے اور پیچھے کی طرف میں حسین اور ابو ذر ہے۔ یہ جنازہ جب اٹھتا مدینے والوں کو معلوم پڑتا، گھر گھر خبر آتی، پورے مدینے میں رونا شروع ہوتا۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ جب فاطمہ کا جنازہ پڑتا ہے پورے مدینے میں رونے کی آواز آتی، وہ قبر کھودی جاتی ہے جہاں اب فاطمہ کو دفن کرنا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کا وقت آتا، وہ صحابی جو ابو ذر غفاری ہے وہاں موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے بڑے عاشق تھے، یہ اللہ کے رسول کے بڑے شہیدے تھے۔ آج انہوں نے 6 مہینہ پہلے انہوں نے رسول کو دفن کیا تھا، آج 6 مہینے کے بعد رسول کی بیٹی کو دفن کرنے جاتے ہیں۔ ابو ذر سے برداشت نہیں ہوتا، جب فاطمہ کا جنازہ قبر میں رکھنے جاتے تو ابو ذر زور سے آواز نکالتے اور قبر سے کہتے ہیں، یا قبر اتدری من الذی جئنا بها الیک، هذه بنت رسول اللہ، هذه زوجۃ علی، هذه ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر غفاری قبر سے کہتے ہیں، اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ ابو ذر غفاری قبر سے کہتے ہیں، قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی ہے، ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ علی کی بیوی ہے، ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ حسن اور حسین کی پیاری ماں ہے۔ روایت کے اندر ہے فاطمہ کو قبر میں رکھا گیا، ابو ذر یہ جملے کہتے ہیں، قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، یا ابا ذر ھذا لیس بیت نسب ولا حسب، اندر سے آواز آتی، اے ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہ قبر ہے، یہاں رشتے داری مت گناؤ، یہاں باپ اور بیٹے کا نام مت لو، یہاں شوہر کا نام مت لو، یہاں تو یہ بتاؤ کتنا ایمان لے کر میرے پاس آئے۔ میرے بھائیوں سوچو، یہ جو قبر سے آواز آئی تھی یہ فاطمہ کے لیے نہیں آئی۔ فاطمہ تو خدا کی وہ پیاری بندی تھی، وہ لاڈلی تھی کہ رسول کہتے تھے سحری مدینے میں ہوگی تو افطار میرے دسترخوان پر ہوگا۔ میرے بھائیوں جو آواز نکلی تھی وہ اس فاطمہ کے لیے نہیں، وہ ہماری عورتوں کے لیے نکلی، وہ ہمارے مردوں کے لیے نکلی۔ میرے بھائیوں یہ اجمال، جو دولت، یہ بنگلے، یہ گاڑی جو خدا نے دی ہے، ہمارے قبر کے اندر ہمارے ساتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہاں پہ ایک ہی آواز آئے گی کہ تو تیرے مال کو مت گنا، تو تیرے خاندان کو مت گنا، تو تیری اولاد کو مت گنا، یہاں تو یہ بتا تو رسول کی کتنی مان کر آیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنائے، اللہ ہم سب کے دل میں رسول کی سچی اور پکی محبت پیدا فرمائے۔ میرے بھائیو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہی راستہ ہے جس پر فاطمہ چلی، وہی راستہ ہے جس پر حسن چلے، وہی راستہ ہے جس پر حسین چلے، اور وہی راستہ ہے جس کے اوپر صحابہ چلے۔ میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر کامیابی چاہتے ہو اس راستے پر آ جاؤ، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے اس راستے پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں آج ان واقعات کو سن کر اب ہمارے دل کے اندر وہ جذبے اٹھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اب تو اپنے دل کو جگاؤ، کب تک ہم غفلت میں پڑے رہیں گے؟ قرآن کریم کی اس آیت کو سوچو جس میں اللہ کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کہتا ابھی بھی ہے مسلمان وقت نہیں آیا کہ تو اپنے دل کو بیدار کرے، آج تو اپنے دل میں خدا کی محبت کو پیدا کرے۔ میرے بھائیوں اس کا ارادہ کرو، ہمارے گھر میں جتنی خراب چیزیں ہیں، جتنی خرافات والی چیزیں ہیں، میرے بھائیوں ارادہ کرو ہم سب اس کو نکال دیں گے۔ میرے بھائیوں ارادہ کرو اللہ ہم سب کو سچا اور پکا بنا دے، اللہ ہم سب کے دل میں رسول کی محبت پیدا فرمائے، اس رسول کی محبت پیدا فرمائے جو امت کے واسطے تڑپا، اس رسول کی محبت پیدا فرمائے جو امت کے واسطے بل بلایا، اس رسول کی محبت اللہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے جس نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ میرے بھائیوں وہ رسول جو چاہتا تھا اس کی شریعت پر آ جاؤ، کامیابی کا ایک ہی راستہ، اور ارادہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے گناہوں کو چھڑا دے۔ میرے بھائیوں جو گناہ کی ہمارے اندر عادت ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ کون کون سے گناہ کی اس کے اندر عادت ہے۔ دیکھو